سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے قول باندھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب قول باندھنے کے بعد پھر جب ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں اس کے جسم کی بالوں کی تعداد کے برابر 1 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھو۔ سرکار پھر فرماتے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو موت کے وقت اس کی ساری سختیاں آسان کر دی جاتی ہے، اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے۔ پھر جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھو، 4000 گناہوں کو مٹاؤ اور 4000 درجے اس کے بلند کر دو۔ پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بندہ جب رکوع میں جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال میں سونا خیرات کرنے کا ثواب لکھتا ہے، اور اس بندے کو تمام آسمانی کتاب پڑھنے کا بھی ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے تو اس کے گناہ جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال کے اندر پوری کائنات کے اندر جتنے جنات ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے شیاطین ہیں، ان تمام کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ پھر جب بندہ التحیات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو غازی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جب سلام پھیرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور ندا ہوتی ہے بندے جا، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ یہ نماز کی برکتیں ہیں۔ تو آج ہم عزم کریں، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، ہم اپنے معاشرے کے اندر نماز کی پابندیاں کریں، پھر ہمارے معاشرے میں بہار آئے گی۔ ہم اپنے کیریکٹر کو، ہم اپنے کردار کو سدھاریں۔ آج غیر بھی ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، آج غیر بھی ہمیں رسوا کر رہے ہیں، ایک مسلمان ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم کسی ملک میں سفر کرنے کے لیے گئے، وہاں ایک گرجاگھر تھا تو دیکھا کہ بہت خوبصورت ہے، لاؤ میں اندر داخل ہوں۔ تو وہ جب اندر داخل ہونے لگے تو چپل کو رکھ رہے تھے، کہاں رکھوں میں، ادھر رکھوں یا ادھر رکھوں؟ تو کسی عیسائی نے آ کر کے کہا، او مولوی صاحب چپل رکھ دیجئے، یہ عیسائیوں کا چرچ ہے، تمہارے مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے کہ یہاں سے چپل چوری ہو جائے گی۔ یہ آج غیر بھی ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ سیرت رسول پر ایک بہت پیاری کتاب لکھی گئی ہے، عرب کا چاند۔ یہ ایک کتاب سیرت مصطفیٰ پر لکھی گئی ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ کتاب ایک ہندو پنڈت نے لکھی ہوئی ہے، اور ایسی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رام لکشمن پرساد اس کا نام ہے۔ جب اسے کسی نے پوچھا کہ تم نے سیرت رسول پر بہت پیاری کتاب لکھی ہے، لوگ پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تو تم نے جب یہ کتاب لکھی تو پھر تم اس نبی کے شہدائی کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم اس نبی کے ماننے والے کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو سنیں اس پنڈت نے کیا جواب دیا۔ اس پنڈت کا جواب ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔
اس پنڈت کا جواب ہمارے منہ پر بھرپور تماچا ہے۔ اس پنڈت نے کہا لوگوں میں جب سیرت رسول پر کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا تو میرے سامنے بہت ساری کتابیں پڑی ہوئی تھی، ہر کتاب کے اندر محمد الرسول اللہ کے ذکر کے چرچے تھے اور اچھے اچھے واقعات لکھے ہوئے تھے۔ مجھے بھی دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ لاؤ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لاؤ میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن پھر میں موجودہ اور دور حاضر کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ تو آج ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر لوگوں کے راہوں کے اندر ایمان کی رکاوٹ بنے ہوئے ہے، تو ہم اپنے کیریکٹر کو سدھارے، ہم اپنے کردار کو سدھارے، نمازوں کی پابندی کرے، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرے۔ معاشرے کے اندر نمازوں کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ پھر رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، برکتوں کا بھی نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔